اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ انما فاطمہ معصومہ ٹھیک ہے آغا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ درفشا میم، فیروز فاطمہ، جی آغا گلفشا الحمدللہ۔ فاطمہ، ہیرا میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام فاطمہ زہرا۔ ٹھیک ہیں آپ؟ نہال جی نہال آغا، آپ ٹھیک ہیں؟ نکھت آپ ٹھیک ہیں؟ نکھت ٹھیک ہیں؟ گھر میں سب؟ مونیس، شمشاد فاطمہ، شیشمہ میم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آواز آ رہی جی ہے آغا میری آپ ٹھیک سب کو؟ ہے۔ جی آغا، ہماری جی گفتگو جی آ رہی آغا۔ ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو ایک اور ایسی بیماری اور بری صفت جو ہمارے سماج میں، ہمارے سماج کو اور خود انسان کی شخصی اور پرسنل زندگی کو بھی خراب کرتی ہے، اس ایک بری اور پست صفت کا نام حسد ہے، جو کہ معاشرے کی ترقی کو روکتی ہے۔ اس لیے کہ جب حاسد کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ پریکٹیکلی بھی اس کی نعمتوں کو چھن جانے کے اور اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں حسد کے کچھ مراتب بھی بتائے، اور قرآن اور روایات میں حسد کی پستی اور برائی کو بھی بتایا کہ حسد کتنی بری صفت ہے، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت سے سامنے والے کی جو نعمت ہے، چاہے وہ مادی ہو چاہے معنوی، وہ اس سے چھن جائے، سلب ہو جائے، اور پھر وہ بعض ٹائم اس کو پریکٹیکلی بھی اس کے لیے اس کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ لہذا یہی دیکھا گیا جس سماج میں یہ بری صفت نہیں ہوتی وہاں ترقیاں ہوتی ہیں، ترقی ہوتی ہے، لیکن جہاں یہ حسد جیسی بیماری پھیلی ہو وہاں پھر ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگ ترقی نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو گرانے کی، گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حسد کے کچھ مراتب بھی گنائے۔ حسد کا ایک مرتبہ کیا بتایا تھا؟ حسد کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ سامنے والے کی، حاسد جو ہے وہ نعمت کو چھن جانے کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اس کی کوئی خواہش اور تمنا ہو۔ اپنے لیے کوئی تمنا نہیں ہے کہ مجھے مل جائے، بس اس سے چھن جائے۔ ایک مرتبہ تو حسد کا یہ ہے۔ دوسرا مرتبہ حسد کا یہ ہے کہ حاسد یہ خواہش کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، مثلا اس سے مجھے مل جائے۔ یہ بھی حسد کا ایک مرتبہ ہے۔ حسد کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ اپنے لیے خود جیسے کی تمنا نہیں کرتا کہ جیسا اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، اس چیز کی جو چیز اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، یہ تمنا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے اس جیسی نعمت مجھے بھی مل جائے، اور اگر نہ مل سکے تو پھر اس سے بھی چھن جائے۔ یہ ایک حسد کا مرتبہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کے تینوں مرتبے حسد کے یہ گناہ ہیں، برے ہیں۔ لیکن حسد کا ایک مرتبہ جسے حسد نہیں کہا گیا اصل میں، وہ یہ ہے کہ انسان اس جیسی نعمت کا خواہش مند ہے کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے کے پاس جو چیز ہے اس کی بقا کی، اس کے پاس رہنے کی تمنا بھی کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی رہے، اس کے پاس بھی رہے۔ یہ امتحان میں اچھے نمبر لاتا ہے تو لاتا رہے، لیکن میرے بھی آنے لگے۔ پھر انسان کوشش کرتا ہے اچھے نمبر لانے کی۔ یا معاشرے اور سماج میں اس کی بہت عزت ہے، کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ گھر والوں کے احترام کرتا ہے، بزرگوں کا ہے، پڑوسیوں کا، لوگوں کے کام آتا ہے، لہٰذا کرتا رہے، اس کی عزت رہے، لیکن میری بھی ہونے لگے۔ پھر کیا کرتا ہے انسان؟ خود بھی کوشش کرتا ہے کہ اچھا بنے۔ لہٰذا اس کو حسد نہیں کہا گیا، اسے غبطہ کہا گیا ہے، اور یہ غبطہ مومن کی علامت بتائی گئی ہے۔ جیسا کہ حسد کو منافق کی علامت بتائی ہے، اسی طریقے سے غبطہ مومن کی علامت ہے۔ مومن غبطہ کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، اور منافق حسد کرتا ہے، غبطہ نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد قرآن میں حسد کے بارے میں بتایا، اور پھر روایات میں چل رہا تھا کہ روایات میں معصومین کی احادیث میں کس طریقے سے حسد کو بیان کیا گیا وہ بتایا۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ
امام کا قول تھا کہ حاسد دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے کہ ابلیس نے اپنے حسد کی وجہ سے اپنے آپ کے لیے لعنت کا مستحق بنا لیا اپنے آپ کو، اور جناب آدم کے لیے پیغمبری کا راستہ فراہم کر دیا۔ پھر اس کے بعد آج جو یہ حدیث ہے کیا ہے؟ یہ ہے اصول الکفر ثلاثۃ، جی کفر کی 3 بنیادیں ہیں، کفر کی 3 اصل اور بنیاد اور جڑیں، الحرص والاستکبار والحسد۔ حرص یعنی لالچ، تکبر اور حسد، یہ تینوں کفر کی بنیادیں ہیں، یہیں سے کفر نکلتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ چیزیں جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں کفر آتا چلا جاتا ہے۔ الحسد اصلہ من عمل قلبی، اللہ اکبر۔ حسد کی شروعات دل کی تاریکی، دل کا اندھا پن۔ حسد کی شروعات اصل کیا ہے؟ دل کا اندھا پن، والجحود لفضل اللہ، اور فضل الہی سے انکار ہوتی ہے۔ حسد کی شروعات دل کی تاریکی اور اللہ کے فضل سے انکار سے ہوتی ہے، اللہ کے فضل کا انکار کرنے لگتا ہے انسان۔ اور یہ بتائیے، انما فاطمہ، ظرف شمیم، فیروز فاطمہ، آپ لوگ سن رہے ہیں نا میم، اللہ کے فضل کا انکار کیوں؟ اللہ کے فضل کا انکار کیسے کرتا ہے حاسد؟ پیچھے پڑھا نا ہم نے، کیسے فضل کا انکار کیسے ہے؟ آیت میں تھا نا، بما فضل بعضهم من بعض، ہم نے کچھ کو اگر ہم نے فضل کر کے کچھ دے دیا ہے زیادہ تم سے تو آنکھیں مت کھول پھاڑنا ان کی طرف۔ تو اگر ہم کسی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یار اسے دیکھو کتنا مل گیا، نہ تو یہ نمازی ہے، نہ پرہیزگار ہے، مسلمان تک نہیں ہے، اور اس کو اتنا دے دیا، تو اس کا مطلب ہم اللہ کے فضل کا انکار کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے اپنے فضل سے جس کو چاہا ہے اس کے اعتبار سے دیا ہے نا۔ تو اگر ہم کسی کو پر آ کے حسد کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کے فضل کا انکار کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن روایت کیا کہتی ہے یا اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سے کہو نا، اللہ سے فضل کی آرزو کیجئے، اللہ سے فضل کی تمنا کیجئے، دعا کیجئے، نہ یہ کہ آپ دوسرے کے مال پہ نگاہیں گڑانے لگیں۔ لہذا اگر ہم اللہ سے نہیں، اللہ سے اللہ کے فضل نہیں چاہ رہے بلکہ دوسروں کے مال پہ نگاہیں گڑائے ہوئے ہیں تو گویا ہم اللہ کے فضل سے انکار کر رہے ہیں۔ جی حاسد یہی تو ہوتا ہے۔ لہذا حسد کی شروعات کیا ہے؟ دل کا اندھا پن اور اللہ کے فضل سے انکار۔ وَهُمَا جَنَاحَانِ لِلْكُفْرِ، اور یہ دونوں کے دونوں کفر کے 2 بازو ہیں۔ کفر کے دو، دیکھیے کفر کہاں سے؟ دل کا اندھے پن سے تو کفر آتا ہے، اللہ کے فضل کا انکار کرنا ہی تو کفر ہے۔ یہاں سے شروعات ہو جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا بڑھتے بڑھتے آگے باقاعدہ کافر بن جاتا ہے انسان، پھر ہر چیز کا انکار کرنے لگتا ہے، پھر خدا کو ماننا چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ کفر کے 2 بازو ہیں، یہ دل کا اندھا پن اور اللہ کے فضل سے انکار۔ وَبِالْحَسَدِ وَقَعَ ابْنُ آدَمَ فِي حَسْرَةِ الْأَبَدِ، یہ حسد کے ذریعے سے ہی آدم کی اولاد ہمیشہ حسرت کا شکار رہتی ہے، ایسی حسرت جو ہمیشگی کی حسرت میں ہی رہتا ہے، حاسد حسرت میں ہی رہتا ہے۔ وَهَلَكَ مَهْلِكًا لَا يَنْجُو مِنْهُ أَبَدًا، اور ایسی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ آدم کی اولاد جس سے کبھی بھی اسے نجات ممکن نہیں۔ دیکھیے حسد کی شروعات دل کی تاریکی اور فضل الہی، اللہ کے فضل سے انکار سے ہوتی ہے حسد کی شروعات، جی اور کہاں تک پہنچتی ہے؟ اور یہ دونوں کفر کے 2 بازو ہیں، دل کا اندھا پن، تاریکی اور اللہ کے فضل کا انکار۔ اور حسد کے ذریعے فرزند آدم دائمی ہمیشگی حسرت کا شکار ہوتا ہے اور وہ ایسی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے کبھی نجات ممکن نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، آفت الدین الحسد، دین کی آفت جو ہے وہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ حسد دین کی آفت ہے، اگر کسی میں حسد آ جائے تو سمجھ لو اس کے دین پہ آفت آ گئی۔ والعجب والفخر، اور کیا کیا؟ آفت الدین الحسد والعجب والفخر، دین کی جو آفتیں ہیں، دین پہ یہ چیزیں جس کے اندر آ گئی سمجھو اس کے دین پہ آفتیں مصیبتیں آ گئیں۔ کیا کیا؟ حسد، خود عجب، عجب یعنی خود پسندی، خود پسندی جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی نہیں، ہاں، خود ہر چیز اپنے لیے مانگ چاہنا، ہر چیز اپنے لیے، ہر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، بس میں
خود پسندی اور فخر و مباحات، دوسروں پہ فخر اور مباحات، فخر کرنا میں یوں اور میں یوں اور میں تو یوں اور میں تو یوں اور میں تو ہوں. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جہاں جہاں یہ تینوں چیزیں آئیں آپ دیکھ لیجئے، جہاں ہر چیز اپنی نیچے آئے گا انسان تو دھوکہ دھڑی کرے گا، دوسروں کا حق مارے گا، دین پہ آفت، حسد کرے گا، دین پہ آفت، فخر و مباحات جب کرے گا، جب انسان کو ہر کام اپنا اچھا لگنے لگتا ہے نا تو پھر وہ برائی بھی اسے اچھی لگتی ہے اپنی، لہذا دین اس کا کب ختم ہو جاتا ہے آپ سے پتہ بھی نہیں لگتا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد حسد کو ایک ایسی بیماری قرار دیا ہے. رسول اکرم نے حسد کو ایک ایسی بیماری بتایا ہے جو نیست و نابود کر دیتی ہے. حسد جو ہے وہ نیست و نابود. دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا الا انہو قد دب الیکم داء الامم من قبلکم، آگاہ ہو جاؤ تمہارے اندر تمہارے سے پہلے والی امتوں کا مرض گھوم رہا ہے. پرانی پچھلی امتوں کا، جیسے جو گزری ہوئی امتیں تھیں انبیاء کی، ان امتوں کی بیماری تمہارے اندر آ رہی ہے. یہ وہ کون سی بیماری ہے جو پچھلی امتوں میں تھی جس نے انہیں تباہ کر دیا؟ هو الحسد، وہ حسد ہے. پرانی امتیں جو یہود و نصارہ قوم عاد و قوم سمود، جتنی بھی یہ پرانی قومیں اور امتیں تھیں، ان کے مرض تم میں آ گئے ہیں. آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یاد رکھو. رسول فرما رہے ہیں گزشتہ امتوں کے مرض تمہارے اندر بھی سرایت کر گیا، تمہارے اندر بھی آ گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ مرض کیا ہے؟ حسد. لیس بحالق الشعر لیکنہ حالق الدین. حسد جو ہے وہ تمہارے بالوں کو ختم نہیں کرتا. حسد تمہارے بالوں کو ختم نہیں کرتا، تمہیں گنجا نہیں کرتا، بال نہیں ختم کرتا تمہارے. لیکنہ حالق الدین، بلکہ تمہارے دین کا سر مونڈ دیتا ہے، بلکہ تمہارا دین مونڈ دیتا ہے وہ بالکل کبھی. ٹھیک ہے، تو حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ دین کو جیسے گنجا کر کے بال ختم ہو جاتے ہیں ایسے دین ختم کر دیتا ہے یہ حسد. حسد سے انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا. حسد سے کون کون سی بیماری پیدا ہوتی ہیں دیکھیے، خالی روحانی نہیں، جسمانی بھی پیدا ہونے لگتی ہیں. الحسود علیل ابدا، زیادہ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے. الحسد یذیب الجسد، حسد جو ہے جسم کو پگھلا دیتا ہے. جلتے جلتے حسد کرتے 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 وہ ٹینشنوں میں رہتے رہتے گھل جاتا ہے، پگھلا. العجب لغفلۃ الحساد عن سلامۃ الاجساد، تعجب ہے، العجب تعجب ہے لغفلۃ الحساد عن سلامۃ الاجساد، کہ حسد کرنے والے لوگ اپنے جسم کی سلامت سے کیوں غافل ہیں. تعجب ہے کہ حسد کرنے والے اپنے جسم کی صحت سے کیوں غافل ہیں. حسد کرنے سے جسم پگھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. صحت الجسد من قلت الحسد، حسد کی قلت میں ہی بدن کی سلامتی ہے. جتنا حسد کم نہ اتنا جسم سالم رہے گا، جسمانی بھی روحانی بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنی خطرناک یہ بیماری ہے، دیکھیں آپ کہ جس کا خالی روح پہ اثر نہیں پڑتا، جسمانی تک اثر پڑتا ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں کرتا ہے ایسا؟ اس کا وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہماری ذاتی اور سماجی زندگی میں حسد کے جو ہلاک کر دینے والے اثرات ہیں، اس سے جانکاری کے بعد جانکاری ہو گئی آپ کو کہ حسد سے ہماری پرسنل اور سماجی زندگی کتنے خطرناک اثر پڑتے ہیں. اس کے بعد اس خطرناک بیماری کی علاج کی خاطر، اب ظاہر سی بات ہے علاج اگر کسی بیماری کا کیا جاتا ہے تو پہلے بیماری کی جڑ کا پتہ لگایا جاتا ہے. لہذا حسد کے اسباب کو جاننا بھی ضروری ہے جن کی بنا پر یہ بیماری پیدا ہوئی. وہ سبب، وہ وجہ جس سے بیماری آئی ہے اس کو جانیں، تاکہ کیونکہ جب تک مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو جائے، جب تک مرض کی صحیح پہچان نہ ہو جائے، تب تک صحیح دوا اور طریقہ علاج تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے. علماء اخلاق نے حسد کے 7 سبب بیان کیے، 7 وجہوں سے انسان کے اندر حسد آتا ہے. لہذا وہ ہر ایک کی ترقی سے لہذا علماء اخلاق نے حسد کے 7 مراتب بیان کیے. 7 مراتب اسباب، سبب.
7 سبب بیان کیے ہیں. پہلا خباثت. پہلا کیا ہے؟ خباثت. انسان کا فطرت خبیث ہے. بے شمار حاسدین کے حسد کی بنیاد نفس کی خباثت ہے، ان کا نفس خبیث ہے. بے شمار جو حاسد ہیں ان کی ایک وجہ کیا ہے کہ وہ خبیث ہیں، اندر سے خبیث ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اخلاقی پستی ہوتی ہے، وہ اخلاق سے پست ہیں، گرے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آئیے، کیونکہ چاہے انہیں کسی سے دشمنی نہ بھی ہو تب بھی وہ دوسروں کی تکلیف سے خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں پست ہوتے ہیں، اتنے نیچ ہوتے ہیں، ان کی نفس اتنا خبیث ہوتا ہے، اخلاقی اعتبار سے اتنے پست ہوتے ہیں کہ اگر کسی سے دشمنی نہیں بھی ہے نا، نارمل ہے، تو ان کی تکلیف سے تب انہیں خوشی ہوتی ہے. اور کوئی خوشحال نظر آتا ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے. مختصر یہ کہ ایسے لوگ کسی کامیابی اور خوشحالی کو برداشت نہیں کر سکتے. ایک وجہ تو یہ ہے. نمبر 2، دوسری وجہ کیا ہے حسد کی؟ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اگر اس سے کسی رنجش یا دشمنی کی بنا پر کوئی کینہ پیدا ہو گیا تو اس کینے سے بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. کسی سے جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے کسی رنجش یا ناراضگی یا دشمنی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی ہوتا ہے تو ان سے کچھ ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی بات بری لگتی ہے تو پھر آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. پھر دشمنی سے کینے سے وہ پھر حسد بن جاتا ہے، اس کینے سے بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ اگر حاسد اپنے دشمن کو کسی مصیبت میں گھرا دیکھتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات میں اور اضافہ ہو جائے، مرے. کہتے ہیں نا ہمیں کیا پھنسے اور پھنسے، ایسے ہی کرتے ہیں ہم. اور اگر صورتحال اس کے برعکس ہو جائے اور اگر اس کے حالات اچھے ہو جائے اور وہ خوش ہوتا ہے تو اس کے یہاں ترقی اور کامیابی دکھائی دے تو پھر حزن و ملال ہونے لگتا ہے اور وہ حسرت کے گھوٹ پینے لگتا ہے. ایک وجہ یہ ہے حسد کی. تیسری وجہ کیا ہے؟ عہدہ اور دولت کی محبت. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں عہدہ چاہیے، دولت چاہیے، تو بہت سے حاسدوں کو عہدہ یا دولت کی ہوس ہوتی ہے کہ عہدہ مل جائے مجھے، اور وہ اسے صرف اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ انجمن کا ممبر بن رہے ہیں یا اپنا کچھ وہ بننا ہے، مجھے مل جائے یہ عہدہ. اس لیے اب جب دیکھتا ہے کہ اس فلاں فلاں کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہیں مل سکتی ہے تو پھر ہمیں ان سے حسد ہو جائے گا. لہذا جب یہ چیزیں اپنے کسی رقیب، اپنے مقابلے والا جو سامنے ہے اس کے پاس دیکھتے ہیں تو اس سے حسد کرنے لگتے ہیں. مثلا کوئی بہترین کھلاڑی یا کامیاب بزنس مین، تاجر یا دولت مند انسان جب کسی کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہے آج کل دنیا میں یہی تو ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ ہم بزنس مین ہیں، بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہمیں پیچھے چھوڑ سکتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو الٹے سیدھے کیس لگا دیں گے، اس کے پھنسوا دیں گے اسے. ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں آج کل. یہی تو ہوتا ہے جب کامیاب تاجر دولت مند انسان جب کسی دوسرے کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا ان کا نام اور احترام ان سے زیادہ ہونے لگتا ہے تو وہ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح ناکام اور ذلیل. ایک وجہ یہ بھی ہے حسد کی. نمبر 4، حسد کی ایک وجہ کیا؟ رقابت. رقابت جانتے کسے کہتے ہیں؟ کمپٹیشن. ایک طرح سے رقابت یعنی ایک طرح سے کمپٹیشن. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی کالج میں کمپٹیشن ہے، دوڑ کا ہو یا کسی بھی طرح کا، پڑھائی کا ہو یا کسی بھی کا بھی ہو، تو بہت سے لوگ جو ناسمجھ ہوتے ہیں وہ حسد کرنے لگتے ہیں کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، اس کا نمبر نہ آ جائے، میرا آنا چاہیے. یہ جذبہ اکثر ان لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے جو کسی ایک عہدے یا انعام کے لیے ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے میدان میں اترتے ہیں. اور کیونکہ ایسے مقابلوں میں صرف ایک ہی آدمی کو پہلے نمبر پہ آنا ہے، وہی چوکا ہے، جیسا کمپٹیشن ہو پہلے نمبر پہ تو ایک ہی آ سکتا ہے نا. لہذا باقی افراد جو اپنے کو بزعم خود یعنی اپنے گمان میں ہوتا ہے نا، بعض ٹائم کیا ہوتا ہے کمپٹیشن ہوا، اس کا پہلا پکش بازی کر لی، میں نے تو اتنا اچھا کیا تھا، یہ اس ٹیچر نے دھوکہ کیا، اس کا ساتھ دے دیا اور یوں کر دیا. اب جو ہے وہ اس سے جو جس کا پہلا نمبر آیا اس سے کیا ہوگا؟ حسد ہونے لگے گا. اور جو اپنے آپ کا اپنے گمان میں اس کا مستحق سمجھتے ہیں وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں میرا حق تھا، اسی نام پہ میرا حق تھا، اسے دے دیا، غلط کیا، اب حسد ہونے لگے گا. ایسا ہی ہے
जी। आइए, पांचवा वजह क्या है हसद की? तकब्बुर। तकब्बुर बाज हासिदों के अंदर, क्योंकि तकब्बुर, गुरूर, घमंड और अपनी बड़ाई का मादा होता है, बस मैं, लिहाजा उन्हें दूसरों की तरक्की पसंद। आपने देखा होगा जितने भी मुतकब्बिर लोग होते हैं, तकब्बुर करने वाले लोग होते हैं, वो किसी को आगे बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और किसी दूसरे की तरक्की वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि हर मुतकब्बिर यही चाहता है कि दुनिया के तमाम लोग उससे कमतर ही रहें, उससे कम ही रहें, ये चाहता है, ताकि वो उन पर फख्र मुबाहत कर सके और वो उनके सामने तवाज़ु और सामने वो दूसरे लोग उसके सामने झुक के मिले, इनकिसारी के साथ मिले। वरना अगर वो पेशरफ्त कर लेंगे, तरक्की कर लेंगे, तो फिर वो उसकी पैरवी नहीं करेंगे, फिर इसका तकब्बुर नहीं चलेगा, लिहाजा वो हर एक की तरक्की से हसद करने लगता है। आइए, नंबर 6 क्या वजह है? एक वजह क्या है तकब्बुर करने की? हुब्बे ज़ात। हुब्बे ज़ात यानी बाज जो हसद करने वाले लोग हैं उनके अंदर क्योंकि हुब्बे ज़ात का मादा पाया जाता है। हुब्बे ज़ात यानी वो अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं। आप कहेंगे हर एक इंसान अपनी ज़ात से मोहब्बत करता है, लेकिन बाज लोग हुब्बे ज़ात का मतलब ये तो नहीं है ना किसी को नीचा दिखाएं। हर एक को अपनी ज़ात पसंद है तो इसका मतलब क्या गलत बातें भी पसंद करें? नहीं, वो अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो अपनी ज़ात से मोहब्बत के सबब, क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं दूसरों की तरक्की से, फिर उन्हें डर लगता है कि कहीं तरक्की ना कर लें, अगर वो तरक्की कर गए तो उनकी तौहीन होगी, अपने आप में सोचते हैं मेरी इंसल्ट होगी अगर ये तरक्की कर गए तो। अलबत्ता मुतकब्बिर और इनके दरमियान फर्क क्या है भाई? मुतकब्बिर और ये एक जैसा ही तो लग रहा है ना, फर्क क्या है? फर्क यह है कि मुतकब्बिर के अंदर दूसरों पर बर्तरी का जज्बा होता है, दूसरों के अंदर वो ये चाहता है मैं बरतर रहूं, लेकिन ये लोग अपने ऊपर दूसरों की बर्तरी पसंद नहीं करते हैं और फिर खुद भी तरक्की नहीं करते। भाई मुतकब्बिर तो दूसरों को आगे बढ़ने की वो करता है कि कोई आगे ना बढ़ जाए, लेकिन खुद के अंदर तो बर्तरी का जज्बा पाया जाता है कि मैं बढ़ता रहूं, तरक्की करता हूं, मेहनत करके बढ़ता रहूं, दूसरे भी ना बढ़ जाएं बस। लेकिन ये जो है हुब्बे ज़ात वाले खुद बकौल अपनी आम जबान के गिंडार की तरह पड़े रहेंगे, खुद नहीं हाथ पैर मार के कोशिश करके आगे बढ़ेंगे, बस दूसरे ना बढ़ जाएं, खुद भी नहीं बढ़ेंगे, तो हसद करने लगते हैं। नंबर 7 ताज्जुब। बाज हासिद किसी से सिर्फ इसलिए हसद करते हैं कि उनकी नजर में जो उनको नेमत मिली है वो उसके मुस्ताक नहीं थे। अगर किसी को मसलन ये ओहदा मिल गया शहर का, मसलन अंजुमन जो बड़ी अंजुमन है उसका प्रेसिडेंट बना दिया या कोई और ओहदा बना दिया, तो इन्हें लगता है कि उसका हकदार नहीं था, तो इसको मिल गया ये ओहदा, बताओ कैसे कैसों को दे दिया, कि बताओ कैसे कैसों को बना दिया जी, तो ताज्जुब करते हैं, तो हसद करने। बाज हासिद किसी से सिर्फ इसलिए हसद करते हैं कि उनकी नज़र में दूसरों को जो नेमत मिली है वो उसका मुस्तहक और हकदार नहीं था, लिहाजा उससे उन्हें ताज्जुब होता है, बताओ उन्हें मिल गया वो कि ये नेमत उसे कैसे मिल गई, लिहाजा उनकी तमन्ना यही होती है कि ये नेमत उसके हाथ से निकल जाए और वो उससे महरूम हो जाए। ठीक है, नतीजा फिर क्या होगा? जब ये बीमारी पता लग जाएंगी हमें, तो इलाके वजह क्या है? ये वजह है, तो लिहाजा हमें पता लगा कि अगर हमारे अंदर जो हसद आया है वो तकब्बुर की वजह से आया है, तो हमें फिर तकब्बुर के अजाब के बारे में जानना चाहिए हैं, और फिर हमें उस तवाज़ो से पेश हर एक से तवाज़ो से पेश आना चाहिए। खुलासा ये हुआ कि हसद एक बुरी सिफत है जिसका मतलब है दूसरों से नेमत छीन जाने की तमन्ना करना। हासिद जिससे हसद करता है कभी भी वो उसकी नेमत छीन जाने के लिए, कभी कभी वो उसकी नेमत छीनने के लिए, छीन जाने के लिए अमली प्रैक्टिकली कदम भी उठाता है। इस तरीक़ेकार से, इस तरीके से हासिद ही को नुकसान होता है, और कभी कभी उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है जिससे उसने हसद कर रहा है, उसको भी नुकसान पहुंच जाता है। सवाल, हसद की तारीफ बताई ऊपर। हसद के 4 मराहिल मरतबे। गिब्ता याद हो ही गया होगा, अब गिब्ता इतनी बार तकरार कर दी। रिवायात में हसद को मुनाफिकीन का अमल क्यों करार दिया गया है? जी जी कि वो मिलते तो दोस्तों की तरह हैं लेकिन हैं दुश्मनों वाली सिफत, 2 चेहरे वाले होते हैं, इसलिए मुनाफिक हैं। ईमान पर हसद का क्या असर होता है? हसद ईमान को ऐसे ही जला कर खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी। हसद के असबाब 7 असबाब अभी बयान किए।
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.